اور ایک فقراء، غریب، یتیم، بیوہ اور اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ لہذا جو بھی کسی مسلمان کی خدمت کرے گا، مخیر لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے دور فرما دیں گے۔ اگر کوئی اس قابل نہیں کہ وہ کوئی خدمت کر سکے، تو اگر وہ کسی کے لیے سفارش کر دے یا ترغیب دلا دے تو اس کو بھی وہی اجر ملے گا جو ایک دینے والے کا اجر ہوتا ہے۔ اس پر چند دن پہلے میں نے خبریں سنی کہتے ہیں نا کہ جو اچھی بات ہو وہ مومن کی میراث ہے، اور جہاں سے بھی مل جائے اسے لے لے۔ تو خبروں میں نے ایک انٹرویو دیکھا، اور اس انٹرویو میں یہ دکھایا گیا کہ کالج کی ایک لڑکی بس میں سفر کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ایک خاتون اور بیٹھی ہوئی تھی۔ تو بس میں چلتے چلتے باتیں چیتیں آپس میں کرتے ہیں۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں رہتی ہو اور کیا کرتی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں کورنگی میں رہتی ہوں، اور میری 7 بیٹیاں ہیں، ان کا ایک اکلوتا بھائی ہے، 6-7 سال 8 سال کا، اور وہ بیمار ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، اس کا آپریشن ڈاکٹروں نے بتایا ہے۔ ایسی باتوں میں کہ بھئی اس کے لیے دعا کرو، میرا تو ایک ہی بیٹا ہے۔ اس لڑکی نے اس کی جو باتیں سنی تو پھر اس نے آ کر جو ایڈریس پتہ اس نے بتایا تھا اس پر گئی، اور جا کر ریکنگ کی، معلومات کی، دیکھا اڑوسی پڑوسیوں سے بھی، اور جب اس کے گھر پہنچی تو وہ گھر بالکل چھوٹا سا گھر تھا، اور بہت ویران قسم کا، غریب طبقے کے لوگ تھے، بہت غریب تھی۔ شوہر بھی بیچارہ کوئی مزدوری کرتا تھا۔ تو اس نے جا کر اس بچے کو بھی دیکھا، اس کی تصویر بھی لی، اس کو جو بیماری عارضہ تھا یا جو ڈاکٹروں کے کاغذات تھے وہ بھی لیے۔ پھر وہ اپنے کالج میں گئی۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کالج میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس نے جا کر اپنے کالج کے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا، اور اس کو بتایا کہ یار اس طریقے سے ایک عورت ہے، بہت غریب ہے، اور اس کا ایک ہی بیٹا ہے، 7 بہنیں ہیں، مزدوری کر کے ان کا تو گھر کا بھی پورا نہیں ہوتا ہے، اور وہ لاکھوں روپے کا علاج ہے، وہ بچہ اس کا علاج نہیں کرا سکتے۔ کالج میں بھی مڈل کلاس کے لوگ ہی تھے، بچے تھے، لڑکے تھے، وہ بھی غریب تھے، اتنے کوئی امیر تو تھے نہیں۔ تو انہوں نے اللہ کا نام لیا اور نکل پڑے۔
وہ لڑکے اور لڑکیاں، اور جہاں کوئی مخیر حضرات تھے یا کوئی امیر تھے یا کوئی تھے، ان کے پاس جا کر ان کو دکھایا کہ اس طریقے سے یہ مدد کرنی ہے اس کی، کر لو، تو لوگوں نے مدد کی۔ لہذا انہوں نے وہ ہمت کر کے 3 لاکھ روپے جمع کر لیے، اور وہ 3 لاکھ روپے انہوں نے اسپتال میں داخل بھی کر دیے، اور اس لڑکے کو بلا کر فوری اس کا علاج بھی شروع کر دیا، آپریشن شروع کر دیا اس کا۔ بچے کے ماں باپ بہت خوش تھے۔ تو میں نے جب یہ دیکھا تو اللہ نے میرے دل میں بھی ایک بات ڈال دی کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پتھر کی لکیر ہے، اور حضور کا جو فرمان ہے اس میں تو برکتیں، رحمتیں اور نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ جب حضور یہ فرما رہے ہیں کہ وہ صرف سفارش کر دے، یعنی خود اگر وہ مریض جائے تو کوئی شاید اتنا پوچھے بھی نہیں، اور اگر کوئی ویسے ہی جائے تو کہیں گے لوگ آج کل ایسے ہی کر رہے ہیں، لیکن جب کوئی دوسرا مسلمان اس کی سفارش کرے تو اس کو لوگ مان بھی لیتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ جب اس کو اتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دے گا تو وہ جو کالج کے لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو کتنا اجر و ثواب مل رہا ہوگا کہ انہوں نے صرف سفارش کی نا، اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا، سفارش کی انہوں نے، اور ایک مسلمان کے کام میں وہ چلے پھرے۔ تو اسلام نے ایک ایسا نظام قائم کیا ہے کہ جس میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اور جو ترغیب دینے والے ہیں ان کو اجر ان کا بڑھتا ہی جائے گا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں بھی اپنی جماعت میں یہ اعلان کر دوں کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی ہماری جماعت ہے اور وہ جس محلے میں بھی رہتے ہیں، ہر محلے میں ایک تنظیم فیروزی بنائیں، اور ضروری نہیں کہ اس میں جماعت ہی کے لوگ ہوں، اس میں اس محلے کے جو غیر متعلقہ لوگ ہیں ان کو بھی آپ لے سکتے ہیں، اور 6 یا 8 آدمی کی ایک کمیٹی بنائی جائے۔ اس کمیٹی کا صرف یہی کام ہوگا کہ وہ اپنے علاقے یعنی اپنے محلے اور اپنے علاقے میں وہ نظر ڈالیں گے، وہ ریکنگ کریں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ ہمارے محلے میں کون ایسا آدمی ہے جو غریب ہے، جو یتیم ہے، جو بیوہ ہے، مریض ہے، بے روزگار ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ ان کے لیے وہ کمیٹی اپنے ہی علاقے اور اپنے ہی محلے میں مخیر لوگوں سے فنڈ جمع کرے، فنڈ جمع کرے، اور پھر اس شخص کی مدد کی جائے جو بھی غریب ہے یا فقیر ہے یا بیوہ ہے یا یتیم ہے یا بے روزگار ہے یا بیمار ہے، لیکن اس کے لیے کچھ تھوڑے سے شرائط بھی میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں چونکہ آپ بھی ہوں گے اور غیر متعلقہ لوگ بھی ہوں گے۔
اور اس طریقے سے آپ کا ایک دینی فریضہ بھی پورا ہوتا رہے گا کہ آپ لوگوں میں گھل مل کر ان کو دین کی باتیں بھی سکھائیں گے اور اسلام کی باتیں اور حضور سے عشق اور محبت